نہ ظالم بلڈوزر لے کر کھڑا ہمیشہ ہر جگہ پر. اتر پردیش میں نہیں پورے بھارت میں آج کھدائی ابھیان چل رہا ہے. کھدائی ابھیان. زمین کے نیچے جو دبا ہوا مندر ہے اس کو بھی بلڈوزر سے مٹی اٹھا رہے ہیں اور اس مندر کو صاف کر رہے ہیں. کہیں پر اگر کوئی پتھر کسی مورتی کی دبی ہوئی مل جاتی ہے، پتھر کے اندر شکل ہوتی ہے مورتی کی، تو وہاں پر بھی وہ لوگ نمن کرتے ہیں، پوجا کرتے. کیا کوئی پتھر خدا ہو سکتا؟ نہ دیوا مرچھلامیا، مٹی پتھر لکڑی کنکر میں خدا نہیں ہے. خدائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ ان پڑھ اور گوار ہے جو اپنے شاستر کو بھی نہیں جانتے. اسی لیے آپ موقع کبھی بھی نہ دیں. آپ کی مسجد ہے رجسٹرڈ کیجئے. مسجد ہے وقف کے آفس میں جا کر اس مسجد کی زمین کو باضابطہ رجسٹر کرائیے. وقف کے آفس میں جو مسلم اوقاف ہے، مسلم وقف بورڈ ہے، وہاں پر، تاکہ آپ کی مسجد خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جائے، ان کے لیے، اللہ کے لیے ہو جائے. تب چل کر کوئی آپ کی مسجد پر انگلی نہیں اٹھائے گا. ورنہ ہمارے بہار میں بھی آنے دیجئے. ظالم طاقت انتظار میں ہے کہ بہار کے اندر بھی موجودہ بی جے پی کی گورنمنٹ اگر آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پورے بہار کے اندر کشن گنج کیا، پورے بہار، پورے سیمانچل کے اندر سب سے پہلا ٹارگٹ سیمانچل ہوگا. اس لیے کہ کشن گنج میں 65 سے 70% مسلمان رہتے، جوکی کے اندر 75 سے 82% مسلمان رہتا. جوکی مرکز کے قریب میں ایک مندر ہے، وہاں پر بھی وہ سروے بٹھائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ مسجد مندر کی زمین توڑ کر آدھی مسجد پر، آدھی مندر کی زمین پر مرکز بنایا گیا. چلے گا کیس 30 سال 40 سال تک. اس کے بعد پھر کوئی رنجن گگوئی جیسا ایمان فروش جج آئے گا اور پھر وہ فیصلہ سنائے گا کہ یہ جو مرکز ہے مندر توڑ کر اس پر ناجائز قبضہ کر کے ڈنڈے کے زور پر اس کو مرکز بنایا گیا، اس لیے اس مسجد کی پوری زمین کو اس مندر کے حوالے کیا جائے. کیا کریں گے آپ کی بات نہیں سنی جائے. اس لیے کہ ظالم بیٹھا ہوا ہے، دجال کے دوست ہیں بیٹھے ہوئے، پوری دنیا کے اندر دجالی طاقت بیٹھی ہوئی. میں صحیح کہتا ہوں، میری بات جھوٹ لگے گی آپ کو لگے. اگر دجال نہیں ہے تو غزہ پٹی میں 60,000 لوگ دفن کر دیے گئے، کسی کی آواز نہیں نکلی منہ سے. یوکرین تباہ کر دیا گیا، کسی کی زبان نہیں کھلتا. میرے بھائیوں، لیکن بس صرف ایمان والا مومن جس کے دل میں سچا ایمان ہوگا وہی ان دجالی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا. اور یہ جبھی ہوگا جب آپ کے بچے کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کے بچے کو قرآن کی تعلیم ہوگی، تبھی دجالی طاقت کا سامنا کر سکتے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ مسٹر مودی، مسٹر یوگی، یا بلڈوزر، یا اسرائیل، یا روس؟ ان سے بھی کہیں زیادہ طاقتور دجال ہوگا. اتنی طاقت ہوگی دجال کے پاس، اور دجال کی فتنے سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی. اتنا طاقتور ہوگا، اس کو طاقت اللہ نے دی. زمین پر کھڑے ہو کر وہ آسمان میں چلتے ہوئے سورج کو انگلی سے روک دے گا. اتنی طاقت کا مالک ہوگا. اور اس کی رفتار کتنی ہوگی پتہ ہے؟ آج کل تو 7 لاکھ کلومیٹر 1 منٹ میں، تقریباً 1 گھنٹے کی رفتار ہے. 7 لاکھ کلومیٹر کس کی ہے؟ ایسا ینتر بنا چکا ہے آدمی. اسپیس سیٹل اسپیس اسٹیشن ہے، 2 لاکھ کلومیٹر 1 گھنٹے میں چلتا سیٹلائٹ. اتنی رفتار کا بنا چکا ہے. لیکن پتہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کی رفتار 1 منٹ میں، 1 منٹ نہیں بلکہ 1 سیکنڈ میں
2,00,000 کلومیٹر چلے گا وہ ایک سیکنڈ میں۔ بتائے کتنی رفتار ہوگی، اتنی طاقت کا مالک ہوگا، اتنی طاقت۔ وہ آئے گا، اچھا کام کرے گا، لیکن کچھ دن کے بعد وہ کہے گا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ بہت سے لوگ خدا مان لیں گے، جیسے آج کل مودی کو بھگوان مانے ہوئے، یوگی کو بھگوان مانے ہوئے۔ انسان کبھی بھگوان نہیں ہو سکتا۔ بھگوان اگر ایشور کا عقیدہ ہے تو انسان کبھی بھی ایشور نہیں بن سکتا۔ انسان مہا پروش بن سکتا، انسان مہا آتما بن سکتا ہے، لیکن وہ بھگوان نہیں بن سکتا۔ جیسے مسلمانوں میں ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ بزرگ بن سکتا، ایک عالم بن سکتا، ایک اللہ کا ولی بن سکتا، لیکن کبھی بھی وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی ہم میں سے بہت سے لوگ دجال کی طاقت کو دیکھ کر ان کو خدا مان بیٹھے گا کہ آپ ہی خدا ہے۔ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی دجال کی۔ لوگ جو ان کو کہے گا کہ آپ تو خدا ہیں، اس کے جس ہاتھ میں جنت ہوگی دراصل جنت نہیں جہنم ہوگی، جس ہاتھ میں جہنم ہے وہ دراصل جہنم نہیں بلکہ وہ جنت ہوگی۔ یہ جائے گا پوری دنیا میں تباہی مچائے، سب سے زیادہ قتل، مرڈر، خرافات، فساد یہی دجال کرے گا۔ لیکن ایک اللہ کا نیک بندہ آئے گا، وہ قتل کرنے کی کوشش تو کرے گا بہت، لیکن صرف اس روئے زمین پر ایک آدمی کا مرڈر کر سکے گا، صرف ایک آدمی کا، وہ بھی ایک ایمان والا ہوگا، ایک عالم دین ہوگا۔ اس کو پکڑ کر کہے گا کہ آؤ تم مجھے خدا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ تو خدا نہیں ہے، تو کافر ہے، تو دجال ہے، تو کانا دجال ہے۔ کہے گا کہ کیوں؟ کہا کہ تیرے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوا دیکھو، یو آر کافر، اور تم دجال ہو۔ کہا کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتے، میرے ظلم سے نہیں ڈرتے؟ وہ کہے گا دجال، وہ کہے گا کہ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، میں تیرے ظلم سے بھی نہیں ڈرتا، تجھے کیا کرنا ہے تو کر۔ اس آدمی کو وہیں پر پکڑ کر چیر دیا جائے گا، اس کو کاٹ دیا جائے گا اسی وقت۔ اس کے بعد کہے گا کہ دیکھو لوگوں میں نے اس کو مارا کہ نہیں مارا؟ کہا ہاں مارا۔ کہا مجھے خدا مانتے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں۔ جب خدا مانیں گے جب آپ اس کو جوڑ دیجئے گا، دوبارہ زندہ کیجئے گا۔ کہا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل، دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کیا۔ اس کے بعد کہے گا کہ بتا اب تو مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں نے تجھے مارا بھی اور تجھے زندہ بھی کیا، ذرا بتا مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو وہ کہے گا کہ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی کافر ہے، تو یقیناً دجال ہے۔ کہے گا کہ اب میں تجھے ٹکڑے کر دوں گا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا، عالم دین کہیں گے کہ اب تو مجھے مار نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تیرے ہاتھ سے صرف ایک ہی آدمی کا قتل ہوگا، اس کے بعد تو کسی کو مار نہیں پائے گا۔ اور خوش قسمت ہوں میں، وہ انسان میں ہوں، میری ذات ہے۔ تو دجال پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ ایمان کو ٹٹولنے کے لیے۔ آج کل ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے۔ الیکشن کا وقت آتا ہے تو 500 ادھر سے بھی، 500 ادھر سے بھی، 300 ادھر سے، 1000 ادھر سے، ایمان کا جنازہ، ایمان بک گیا لو۔ تو دجال کو اللہ ایمان جانچ کرنے کے لیے بھیجے گا کہ جو منافق ہوگا، کمزور ایمان والا ہوگا، وہ سب کے سب کافر بن جائے گا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کو ڈرا کر بھی دجال اس کا بال بھی نہیں اکھاڑ پائے گا، اس کو ٹچ بھی نہیں کر پائے گا۔ بالآخر اسی دجال کے خاتمے کے لیے ملک شام کی دمشق کی وہ مسجد، ملک شام جو ابھی بشار الاسد کے ظلم سے اس ملک کو آزاد کیا گیا، 20 سال سے بشار الاسد نے اس پورے ملک کے اوپر ظلم و ستم کی بارش کی،
لیکن مجاہدین نے، نوجوانوں نے اس بشار الاسد کے ظلم سے ملک شام کو آزاد کرایا، اور دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کے مینارے پر ان کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ میرے بھائیو، بیچ میں ایک بات آ گئی، صرف اس لیے سمجھانا چاہتا تھا، واقعہ میں نے پیش کیا کہ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو دجال سے بھی ہمیں ہمارے ایمان کو، دجال کے ذریعے بھی ہمارا ایمان نہیں لوٹا جا سکتا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو ہم آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اپنے ایمان کا سودا کر لیتے۔ تو ایمان تبھی زندہ رہے گا، بچے گا، جب ہم اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر عقیدے اور ایمان کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، قرآن کی تعلیم دیں گے، مکتب میں بھیج کر قرآن کا اور حدیث کا درس اور قرآن کے بارے میں اپنے بچوں پر فکر کریں گے۔ بہرکیف بہت لمبے وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے خیال سے دعا کر دی جائے تو بہتر ہے۔ اگر آپ نے مکتب کا نظام بہتر کیا، اگر کوئی بھی پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو میں اویلیبل رہتا ہوں، میرے موبائل پہ فون کیجئے گا، میں انشاءاللہ آپ کے اس مکتب کے تعلق سے، اگر آپ کو نہیں ہوتا ہے مکتب میں، اگر آپ خرچ نہیں دے پاتے ہیں تو آپ اب میرے اس مکتب کو میرے تنظیم تحفظ شریعت ویلفیئر سوسائٹی جو کہ ہاٹ سے جوڑیے، انشاءاللہ مہینے کا کچھ نہ کچھ وظیفہ ہم وہاں سے طے کریں گے، کیونکہ آپ کے محلے کے اندر سخت ضرورت ہے بچوں کی تعلیم کے لیے، اس لیے مکتب ہی بہتر آپشن ہے۔ اگر محلے والے کرتے ہیں تو اچھی بات، نہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے، جو کہ ہاٹ بہت دور نہیں ہے، یہاں سے بہادر گنج سے ٹوٹل 27 کلومیٹر دور ہے۔ آئیے، آپ کو میں اس کا نظام اور ترتیب بنا دیتا ہوں، تاکہ آگے چل کر کل قیامت میں آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکو کہ اللہ ہم نے مکتب کو وجود میں لانے کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ یہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں، جن کے محلے کی مسجد میں مکتب نہیں ہے تو مکتب بنائیے، مکتب ضروری ہے میرے بھائی۔ آج بھی الحمدللہ آسام کے طرف چلے جائیں آپ، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا آسام میں اسی نومبر کے مہینے میں، تو وہاں چھوٹے بچے اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھ رہے تھے کہ ظہر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن کا مسابقہ چل رہا تھا۔ سورہ فاتحہ ہے، اما پارا ہے، اما تسالون ہے، پورے چھوٹی چھوٹی صورتیں بچے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں آسام میں بنگالی لینگویج، بنگلہ بولتے ہیں وہاں پہ، وہاں ہے تو اب نام بھی عجیب طریقے سے لیا جاتا، عبداللہ سولیم چوت اور ویدی، اس طرح کر کے بولتے ہیں، بنگلہ میں بولتے ہیں وہاں پر۔ اب کئی مرتبہ تو اسٹیج پر ہم تھے، تو کئی مرتبہ تو انہوں نے بنگلہ میں اس طرح نام لیا کہ ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے سوچا کہ میرا نمبر آ گیا تقریر کے۔ بولا حضور آپ کا نمبر ابھی نہیں آیا ہے، آپ ابھی بیٹھیے۔ ہم نے کہا نام کیوں لیا؟ بولا ہم نام لے رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ ہمارے بیچ میں بھارت کے بہار سے تشریف لائے مولانا عبداللہ چترویدی۔ آگے پیچھے بنگلہ بولتے تو صرف میرا نام تو سمجھ میں آتا تھا، میرا نام کیسے بدلے گا، زیادہ زیادہ پیش لگا دے گا، وہ عبداللہ سولیم ایسے کر دے گا، لیکن نام تو سمجھ میں آتا ہے۔ میں بیٹھا رہا 2-3 مرتبہ نام لیا، تو 2-3 مرتبہ ہم جب کھڑے ہوئے تو فائنلی انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا رے بھائی اتنے مرتبہ نام لے رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ تقریر کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو ہم بیٹھے رہے، جب میرا نام لاسٹ میں لیا تقریر کے لیے تو میں بیٹھا ہی رہ گیا، میں نے سوچا کہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ بولا کہ حضور آپ کا نمبر آ گیا ہے۔ ہم نے کر رہے بھائی یہ لو، تو خیر ایسا ہوا حادثہ ایک طرح سے ہمارے ساتھ میں۔ خیر کچھ بھی ہو، بنگالی لینگویج ہے وہاں کی، لیکن قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، قرآن اچھی طرح محنت ہوتی ہے قرآن پر آسام میں۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، یہ عزم کیجئے سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے تو بہت شکریہ۔ میں اپنے ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کم سے کم قرآن کی تعلیم دیجئے۔ بندوبست نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم امام صاحب کو بلا کر مکلف کیجئے کہ امام صاحب مکتب چالو کیجئے، ہم آپ کو 100 روپے مہینہ دیں گے الگ سے۔ 100 روپے دے سکتے نہیں دے سکتے؟ یہاں تو رجنی کندے کھا کر کے تھوک دیتا ہمارا نوجوان، مدھو کھاتا ہے
ان میں سے بہت سے نوجوان ایسے ہوں گے جو دن میں کم سے کم 10 مدھو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ 10 مدھو کھا لیا تو 5 نہیں 50 روپے غائب، مہینے میں 1500 روپے مدھو میں چلا گئے۔ کیا آپ مہینے میں 100 روپے نہیں دے سکتے مکتب کے لیے؟ دے سکتے۔ اور جب بچوں میں اور نوجوانوں میں یہ تڑپ ہو جائے، دین کی محبت پیدا ہو جائے کہ مکتب چل رہا، امام صاحب کو ہمیں 100 روپے دینا ہے، اس نسل کو ترقی کرنے میں، تبدیلی لانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کون کرائیں گے؟